السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونہا یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ الانفطار کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہم نے 8 آیتوں تک کا مطالعہ کیا تھا، اس کی تفسیر ہمارے سامنے آئی۔ اس کے آگے چونکہ ابھی آگے جانے سے پہلے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے روز قیامت کا نقشہ کھینچا گیا، بتایا گیا کہ جب وہ پیش آ جائے گا تو ہر شخص کے سامنے اس کا کیا دھرا سب آ جائے گا۔ اس کے بعد انسان کو احساس دلایا گیا کہ جس رب نے تجھ کو وجود بخشا اور جس کے فضل و کرم کی وجہ سے آج تو سب مخلوقات سے بہتر جسم اور اعضاء لیے پھرتا، اس کے بارے میں یہ دھوکہ تجھے کہاں سے لگ گیا کہ وہ صرف کرم ہی کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا نہیں ہے۔ فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے رب سے، رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا، جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نیک سکھ سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا۔ اس کے بعد کی آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کی ترجمانی اور تفسیر کو ہم لیتے ہوئے چلیں گے ایک کے بعد ایک انشاءاللہ۔ تو اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، بل تکذبون بالدین، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہو۔ یعنی یہ کوئی معقول وجہ نہیں ہے، تفسیر ہے کہ اس دھوکے میں پڑنے کی، کہ تمہارا دھوکہ کیا ہے، کس نے دھوکے میں ڈال دیا کہ جس نے تم کو پیدا کیا تم اس کی عبادت نہیں کر رہے بلکہ کسی اور کی، تو یہ کون سی چیز ہے تمہارے اندر؟ تو اصل بات آگے جو بتا رہا، اب تیرا وجود خود بتا رہا کہ تو خود نہیں بن گیا، تیرے ماں باپ نے بھی تجھے نہیں بنایا، عناصر کے آپ سے اب جڑ جانے سے بھی اتفاقاً تو انسان بن کر پیدا نہیں ہو گیا، بلکہ ایک خدائے حکیم و توانا نے تجھے اس مکمل انسانی شکل میں ترکیب دیا ہے۔ تیرے سامنے ہر قسم کے جانور موجود ہیں جن کے مقابلے میں تیری بہترین ساخت اور تیری افضل و اشرف قوتیں صاف نمایاں ہیں۔ عقل کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو دیکھ کر تیرا سر بار احسان سے جھک جاتا اور اس رب کریم کے مقابلے میں تو کبھی نافرمانی کی جرات نہ کرتا۔ تو یہ بھی جانتا ہے کہ تیرا رب صرف رحیم اور کریم ہی نہیں، جبار اور قہار بھی ہے۔ جب اس کی طرف سے کوئی زلزلہ یا طوفان یا سیلاب آ جاتا ہے تو تیری ساری تدبیریں اس کے مقابلے میں ناکام ہو جاتی ہیں۔ تجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تیرا رب جاہل اور نادان نہیں بلکہ حکیم اور دانا ہے، اور حکمت اور دانائی کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جسے عقل دی جائے اسے اس کے اعمال کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا جائے، جسے اختیارات دیے جائیں اس سے حساب بھی لیا جائے کہ اس نے اپنے اختیارات کو کیسے استعمال کیا، اور جسے اپنی ذمہ داری پر نیکی اور بدی کرنے کی طاقت دی جائے اسے نیکی پر جزا اور بدی پر سزا بھی دی جائے۔ یہ سب حقیقتیں تیرے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہے، اس لیے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپنے رب کریم کی طرف جس دھوکے میں تو پڑ گیا اس کی کوئی معقول وجہ موجود ہے۔ تو خود جب کسی کا افسر ہوتا تو اپنے اس ماتحت کو کمی نہ سمجھتا جو تیری شرافت اور نرم دلی کو کمزوری سمجھ کر تیرے سر چڑھ جائے۔
اس لیے تیری اپنی فطرت یہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے کہ مالک کا کرم ہرگز اس کا موجب نہ ہونا چاہیے کہ بندہ اس کے مقابلے میں جری ہو جائے اور اس غلط فہمی میں پڑ جائے کہ میں جو کچھ چاہوں کروں، میرا کچھ کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ ہے اس کی تفسیر ہے، اس کی ضمن میں جو مفسر نے لکھا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا کہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہو، یعنی دراصل جس چیز نے تم لوگوں کو دھوکے میں ڈالا وہ کوئی معقول دلیل نہیں ہے، بلکہ محض تمہارا یہ احمقانہ خیال ہے کہ دنیا کے اس دارالعمل کے پیچھے کوئی دارالجزا نہیں ہے۔ اسی غلط اور بے بنیاد گمان نے تمہیں اللہ سے غافل، اس کے انصاف سے بے خوف اور اپنے اخلاقی رویے میں غیر ذمہ دار بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سوال بھی کیا اور جو ہے اس کا جواب بھی دیا، تم لوگ دراصل جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو۔ ہمارے ایکشن، ہمارے کیریکٹر، ہمارے معاملات، ہمارے لین دین جو ہے اگر اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اگر نہ ہو تو ظاہر ہے پھر اس کا انڈائریکٹلی انکار کیے جیسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ تمام جو ہے ابھی جو جھٹلانے والے ہیں ان سے یہ ہے کہ اصل بات تم آخرت کو جھٹلاتے ہو۔ اور بھی مقامات پر اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تم دنیا کے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور ابدی ہے کر کے فرمایا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کرامن کاتبین، تم پر نگراں مقرر ہیں، یعلمون ما تفعلون، ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ کرامن کاتبین یعنی یہ دو فرشتے ہیں جو انسان جو بھی عمل کرتا ہے تنہائی میں یا اندھیرے میں یا کہیں پر بھی جو بھی کرتا ہے وہ اسے یہ فرشتے اسے نوٹ کرتے ہیں۔ نیکی کا فرشتہ جو ہے فوراً نیکی جیسے ہی عمل میں آ جاتی ہے ویسے نوٹ کر لیتا ہے، لیکن بد والا جو فرشتہ جو بائیں بازو بائیں ہاتھ مونڈے پر جو ہوتا ہے وہ رکتا ہے، چاہے شاید کہ اگر جو ہے بندہ توبہ استغفار کرے تو اسے پھر میٹ دیتا ہے، اگر نہیں تو پھر معاملہ کیا ہے، تو پھر وہ جو ہے پھر لکھی جاتی ہے۔ تو اس کی اور تفسیر میں یہ بات یہاں پر حقیقت یہ ہے کہ تمہارے رب نے دنیا میں شتر بے مہار بنا کر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس نے تم میں سے ایک ایک آدمی پر نہایت راست باز نگران مقرر کر رکھے ہیں، جو بالکل بے لاگ طریقے سے تمہارے تمام اچھے اور برے اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور یہی وہ اعمال نامہ ہے جو آخرت کے دن پیش کیا جائے گا انسان کا، اور انسان اس اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر حیران رہے گا، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی نہیں چھوڑا، بڑی سے بڑی نیکی بھی یا بدی جو ہے نہیں چھوڑا، کیسا تعجب کر۔ لیکن جو لوگ جانکار رہیں گے، جو ایمان والے رہیں گے، عمل صالح جنہوں نے کیا ہوگا ان کو معلوم رہے گا۔ تو یہ ایسا ہے، اور ان سے تمہارا کوئی کام جو ہے چھپا ہوا نہیں ہے، جیسا بات ہے چاہے تم کہیں پر بھی کرو، اور کسی ایسی حالت میں اس کا ارتکاب کرو جہاں تمہیں پورا اطمینان ہو کہ جو کچھ تم نے کیا وہ نگاہ خل سے مخفی رہ گیا۔ ان نگراں فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین کے الفاظ استعمال فرمائے، یعنی ایسے کاتب جو نہایت بزرگ اور معزز ہیں، کسی سے نہ ذاتی محبت رکھتے ہیں نہ عداوت، کہ ایک کی بیجا رعایت اور دوسرے کی ناروا مخالفت کر کے خلاف واقع ریکارڈ تیار کریں، خائن بھی نہیں ہے کہ اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہوئے بغیر بطور خود غلط سلط اندرجات کر لیں، یعنی بالکل لائل ہیں، وفادار ہیں، اور کوئی رشوت بھی نہیں لیتے، رشوت خور بھی نہیں کہ کچھ لے دے کر کسی کے حق میں کسی کے خلاف جھوٹی رپورٹیں کر دیں، ایسا معاملہ بھی نہیں ہے۔ ان کا مقام ان ساری اخلاقی کمزوریوں سے بلند ہے، اس لیے نیک اور بد دونوں قسم کے انسانوں کو مطمئن رہنا چاہیے کہ ہر ایک کی نیکی بے کم وقاص ریکارڈ ہوگی، اور کسی کے ذمے کوئی ایسی بدی نہ ڈال دی جائے گی
جو اس نے نہ کی ہو۔ یہ بھی ہمیں اطمینان ہونا چاہیے کہ جو ہے جھوٹ موٹ کا غلط سلط اور جو ہم نے نہیں کیا وہ ڈال دیے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ پھر ان فرشتوں کی دوسری صفت یہ بیان کی گئی کہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے وہ جانتے ہیں، یعنی ان کا حال دنیا کی CID اور اطلاعات انٹیلیجنس کی ایجنسیوں جیسا نہیں ہے کہ ساری تگ و دو کے باوجود بہت سی باتیں ان سے چھپی رہ جاتی ہیں۔ اور دیکھتے ہیں ہم لوگ کئی کئی سال بڑے بڑے سخت قوانین کے اندر جیل میں رہنے کے بعد بھی جو ہے چھوٹ کر نکلتے ہیں، پوری زندگی ان کی چلے جاتی ہے لیکن بعد میں کوئی ثبوت نہ ہو ملنے کی وجہ سے انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو ایسا معاملہ دنیا کے اندر رہتا ہے۔ تو یہ وہ فرشتے ہیں، وہ ہر ایک کے اعمال سے پوری طرح باخبر ہیں، ہر جگہ ہر حال میں ہر شخص کے ساتھ اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ اسے یہ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کوئی اس کی نگرانی کر رہا ہے، اور انہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کس شخص نے کس نیت سے کوئی کام کیا ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ہوتا لیکن ان فرشتوں کو معلوم ہوتا کہ اس انسان نے کس 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 نیت سے کام کیا، یہ بھی انہیں معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے ان کا مرتب کردہ ریکارڈ ایک مکمل ریکارڈ ہے جس میں درج ہونے سے کوئی بات رہ نہیں گئی۔ اسی کے متعلق سورہ کہف آیت نمبر 49 میں فرمایا گیا کہ قیامت کے روز مجرمین یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ ان کا جو نامہ اعمال پیش کیا جا رہا اس میں کوئی چھوٹی یا بڑی بات درج ہونے سے نہیں رہے گی۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب جوں کا توں ان کے سامنے حاضر ہے۔ تو یہ وہ کرامن کاتبین فرشتے ہر انسان کے ساتھ لگے ہیں، اور تو وہ تمام چیزیں جو ہے بے کم وقاست نوٹ کر رہے ہیں، ریکارڈ میں لا رہے ہیں، اور اسی ریکارڈ کو پیش کیا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا جائے ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ، جو ایمان اور عمل صالح والے لوگ ہیں، مزے میں ہوں گے ان کے مقابلے میں۔ اور وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک بدکار لوگ یعنی جو ایمان نہیں لائے، کفر پر جمے رہے، وہ ان کا ٹھکانہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ یصلونہا یوم الدین، جہنم میں جائیں گے، جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکے۔ ایک دفعہ داخل ہونے کے بعد سے وہاں چھٹکارا نہیں ہے، وہ اسی میں رہیں گے۔ سورہ مکی صورتوں کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ ڈالنے کے بعد ڈھانکا جائے گا، گھیرے میں لے لیا جائے گا، بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ایسی وہ جگہ، تو یہ وہ آیتیں تھیں، یہ وہ صورتیں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو سناتے تو ان کا خوف خدا بڑھ جاتا، ان کا ایمان بڑھ جاتا، اور وہ پھر جو ہے برائیوں سے بچتے، پھر ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارتے۔ اب ہمارا معاملہ بھی جب ہم مطالعہ کریں، پڑھیں، سنیں، تو ہمارے اندر بھی ایمان جو ہے بڑھنا چاہیے، ساتھ ساتھ اپنے اعمال بھی جو ہے بڑھنا چاہیے، تو اس میں وہ ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے۔ پھر فرمایا جا رہا غائب وما ادراک ما یوم الدین، اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک آتا نا سورہ فاتحہ میں، تو اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ تم کیا جانتے ہو۔ یہ ایک بڑا لطیف اشارہ ہے، بڑا بہترین انداز ہے تعلیم کا، حکمت کا، جو قرآن ہم کو بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے سوال کر کے جو پھر اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، ہاں تمہیں کیا خبر کہ جزا کے دن کیا ہے۔ یہ وہ دن ہے، یعنی جزا کا، سزا کا وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ کسی شخص کے لیے، کتنا بڑا سے بڑا بادشاہ، کمانڈر، آرمی کا سالار، کوئی کسی کے بس میں کچھ جو کرنے کا نہیں رہے گا۔ انسان، ہر انسان وہاں پر بے بس رہے گا۔ دنیا میں جتنی اکڑ، دنیا میں جتنا غرور، دنیا میں جتنا تکبر، دنیا میں جتنا اقتدار اور مال پر گھمنڈ، غرور، تکبر، وہ تمام پھنس جائے گا۔
کوئی طاقت نہیں ہوگی کہ اگر اللہ جو کرنا چاہے اس کو روک سکے، یہاں تک کہ کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا الا یہ کہ جس کو وہ اجازت دے۔ تو وہاں اس دن کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز جو ہے یعنی کسی کی وہاں یہ طاقت نہ ہوگی کہ وہ کسی شخص کو اس کے اعمال کے نتائج بھگتنے سے بچا سکے۔ کوئی وہاں ایسا بااثر یا زوراور یا اللہ کا چہیتا نہ ہوگا۔ دنیا میں بنا لیتے ہیں چہیتے وہ یہ کر کے، لیکن وہاں پر معاملہ نہیں ہوگا کہ عدالت خداوندی میں اڑ کر بیٹھ جائے اور یہ کہہ سکے کہ فلاں شخص میرا عزیز یا متوسل ہے، اسے تو بخشنا ہی ہوگا، خواہ یہ دنیا میں کیسے برے افعال کر کے آیا ہے۔ ایسا اڑنے والا وہاں پر کوئی انسان نہیں رہے گا۔ یہ اچھی طریقے سے ہمیں جان لینا چاہیے۔ گزشتہ مطالعے میں بھی ہمارے سامنے بارہا یہ بات آئی کہ انسان وہاں تنہا رہے گا۔ دنیا میں یہاں انسان بیوی سے، بچوں سے، ماں باپ سے محبت کرتا ہے، لیکن وہاں پر اگر خدا نہ خواستہ وہ جہنم میں جانے والا ہے تو وہ ان تمام کو اور دنیا میں جتنے مال ہے وہ تمام کو دے کر اب فدیے میں اپنے آپ کو اس جہنم کے آگ سے بچنا چاہیں گا۔ ایسا منظر، تو اسی لیے ہمیں ہر وقت جو ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا اور اس کے فیصلوں پر راضی رہنا، اور جو ہے پھر ہم آخرت کی کامیابی کے لیے دعا کرنا۔ اصل کامیابی ہماری آخرت کی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر انسان کو آزمائش کے لیے بھیجا، ایگزام کے لیے بھیجا۔ ہر دن ہمارا ایگزام کا ایک پیپر ہے، تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس نے ایک نیک کام کیے، ایمان کے ساتھ کیے، یا برے کام کیے یا کفر پر چلا، تو اللہ تعالیٰ وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اور اس کی اللہ تعالیٰ نے آزادی دی، اختیار بھی دیا اللہ تعالیٰ نے۔ جو غلط راہ پہ چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح چل رہا ہوں، لیکن جو صحیح راستے پر چلنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ تو یہ ہمیں یقین جو ہے یہ رہنا چاہیے۔ تو یہ آیتیں سورہ تکویر بالکل ابتدائی دور کی صورت ہے، اور یہی وہ تھی جو صحابہ سنتے اور اس پر خوف خدا اور ایمان میں اضافہ کرتے اور جو ہے عمل پیرا ہوتے تھے۔ آگے فرمایا جا رہا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اور اس دن جو ہے کیا ہوگا؟ فیصلہ بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ فیصلہ جو کرنے والا ہوگا اللہ، جس کے لیے جنت کی بشارت دے دی وہ بڑا خوش پلٹ کر اپنے گھر والوں اپنے لوگوں سے آ کر ملے گا، اور جس کے لیے ناکامی نامرادی وہ پیٹھ پیچھے اپنا یہ لے گا، نتیجہ لے گا، اور وہ جو ہے موت کو پکارے گا، اگر یہ موت کو پکارے گا، ایسا معاملہ ہے۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہم صحیح راہ راست پر چلیں، ایمان کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، حلال حرام کی ہم تمیز کریں، اسراف نہ کریں، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور اجتماعیت سے ہم جڑ کر جو ہے ہم اپنی زندگی گزاریں، تاکہ آخرت میں ہم نامراد ناکام جو ہے فیل نہ ہو جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان آیات کی روشنی میں جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔